بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب احمد اور آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے PIA کے پائلٹس کے متعلق دیا۔ گزشتہ دنوں موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان صاحب نے، جو کہ پچھلی 2 حکومتوں میں بھی کسی نہ کسی صورت میں شامل رہے ہیں، انہوں نے بیان دیا کہ PIA کے زیادہ تر پائلٹ جعلی ہیں۔ ان میں سے کچھ کی ڈگریاں جعلی ہیں، جبکہ کچھ پائلٹس نے اپنی جگہ امتحانات میں کسی دوسرے امیدوار کو بٹھا کر امتحان پاس کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پچھلی حکومتوں کا ڈالا ہوا گند صاف کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ موصوف وزیر صاحب پچھلی حکومتوں میں، جن میں پرویز مشرف کا ماشاءاللہ کاف لیگ کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت شامل ہے، اس میں وزیر کی حیثیت سے ان حکومتوں میں شامل رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ کیا حکومت کے کسی وزیر کو اپنے ہی کسی ایسے سرکاری ادارے کے بارے میں جو بین الاقوامی سطح پر آپریشن کر رہا ہو، کام کر رہا ہو، جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان ہو، ایسا بیان دینا چاہیے یا نہیں؟ اس کی وضاحت سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ کسی ملک کے ایک شخص کا کسی دوسرے ملک میں پاسپورٹ جعلی ہونے کا شک ہوا، اور وہاں کے حکام نے اس کی تصدیق کے لیے اس شخص کے ملک سے رابطہ کیا، اور جب اس کی پڑتال کی گئی، جانچ پڑتال کی گئی، تو وہ پاسپورٹ واقعی جعلی نکلا۔ لیکن اس شخص کے ملک کے امیگریشن اہلکار نے اس کو اصلی قرار دے کر لیکن اس دوسرے ملک سے یہ کہا کہ اس شخص کو ہمارے ملک کے حوالے کیا جائے۔ تو جب اس اہلکار سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ پاسپورٹ جعلی ہے، لیکن آپ نے اس کو اصلی کیوں قرار دیا؟ تو اس شخص کا جواب تھا، اس اہلکار کا جواب تھا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ پاسپورٹ جعلی ہے، لیکن دوسرے ملک کو یہ نہیں معلوم۔ اگر اس ملک کو بتا دیا جائے کہ یہ پاسپورٹ جعلی ہے تو ایک طرف ہمارے پورے ملک کے سسٹم پر انگلیاں اٹھیں گی، پوری دنیا میں ہمارے ملک کو شکوک کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوگی۔ ہم اس شخص کو اپنے ملک بلائیں گے، اپنے قوانین کے مطابق اس کو سزا دیں گے، لیکن یہ بات ہمارے ملک تک ہی محدود رہے گی اور پوری دنیا میں ہمارے ملک کی جگ سائی نہیں ہوگی۔ اب اس واقعے کو اپنے وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کے بیان سے موازنہ کیا جائے کہ کیا آیا ان حالات میں اپنے سرکاری ادارے PIA کے متعلق، جو کہ پہلے ہی خسارے میں چل رہی ہے، جسے اس سال حج نہ ہونے کی وجہ سے 12 ارب روپے کا نقصان ہوگا، اس کے متعلق میڈیا میں ایسا بیان دینا چاہیے یا نہیں؟ میرے لحاظ سے قطعی مناسب نہیں ہے ایسا بیان۔ وزیر صاحب نے پچھلی حکومتوں پر الزام لگانے کے چکر میں، جو کہ اس حکومت کا وتیرہ بن چکا ہے، اپنے ادارے کی ساکھ کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے PIA پر یورپ میں 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس پابندی سے PIA کو 33 ارب روپے کا نقصان ہوگا، جو کہ اوپر بتائے گئے 12 ارب روپے کے نقصان کے علاوہ ہے۔ ان بیانات کے بعد دیگر ممالک میں بھی پاکستانی پائلٹس اور عملے کو فارغ کیا جانے لگا، حتیٰ کہ
سوشل میڈیا پر یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے دوست ملک ترکی نے بھی F-16 پر کام کرنے والے پاکستانی پائلٹ کو فارغ کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، اور یہ سب ہمارے ہوابازی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان صاحب کے بیانات کے بعد ہوا ہے، جو انہوں نے PIA کے پائلٹس کے متعلق دیکھ کر نہ صرف PIA کی ساکھ کو متاثر کیا ہے بلکہ پاکستان کے امیج کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈیا میں بیان دینے کے بجائے شفاف طریقے سے تحقیقات کروائی جاتی، تمام پائلٹس اور دیگر عملے کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کروائی جاتی اور تمام پائلٹ کے دوبارہ امتحانات لے کر ان کے لائسنسز کو رینیو یا کینسل کیا جاتا۔ اس سے ایک طرف تو جعلی پائلٹس کا ایشو بھی سالو ہو جاتا اور دوسری طرف پاکستان اور PIA کی ساکھ بھی متاثر نہ ہوتی۔ حالانکہ گزشتہ حکومتوں پر الزام لگانے سے پہلے وزیر صاحب شاید یہ بھول گئے ہیں کہ پائلٹ کے لائسنس 6 ماہ کے بعد رینیو ہوتے ہیں۔ ہر 6 ماہ کے بعد ان کا دوبارہ ٹیسٹ امتحان لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے لائسنس کو رینیو یا کینسل کیا جاتا ہے۔ اب اس لحاظ سے موجودہ حکومت کو 2 سال پورے ہو چکے ہیں، یعنی 2 سال میں یہ 4 مرتبہ پائلٹس کے لائسنس اس حکومت کے ہوتے ہوئے رینیو ہو چکے ہیں۔ تو اگر وزیر صاحب کے موجودہ بیان کو درست بھی مان لیا جائے کہ پائلٹس غلط طریقے سے امتحانات دے کر پاس ہوئے ہیں، تو اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت اور سول ایویشن اتھارٹی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے 2 سال میں 4 مرتبہ لائسنس کو رینیو کیا ہے۔ تو ان لائسنس کو رینیو کرتے ہوئے انہوں نے ان جعلی پائلٹس کو کیوں نہیں پکڑا؟ ان کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کیوں نہیں کی گئی؟ جنہوں نے اپنی جگہ کسی دوسرے امیدوار کو بٹھا کر پیپر دیے، ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ یہ تمام ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ یہ وہی کہاوت ہوئی کہ اپنی قمیض اٹھائیں گے تو اپنا پیٹ ننگا ہوگا۔ تو حکومت اپنے ادارے کے خلاف میڈیا میں آ کر بیانات دے گی تو اپنے آپ کو ہی بدنام کرے گی، اپنے اداروں کی ساکھ کو ہی متاثر کرے گی، جو کہ ہمارے وطن عزیز کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا تجزیہ ہے کہ وزیر صاحب کا یہ بیان پاکستان دشمن بیان ہے، یہ کسی بھی صورت میں پاکستان دوست بیان نہیں ہو سکتا۔ آئندہ حکومت کو چاہیے کہ میڈیا میں بیانات دینے کے بجائے کسی بھی ایشو کی تحقیقات کروا کر محکمانہ لیول پر ہی اس کو حل کیا جائے۔ حکومت اس وقت پاور میں ہے، تو جو لوگ پاور میں ہوتے ہیں وہ الزامات نہیں لگاتے، وہ ایکشن لیتے ہیں، وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ الزامات لگانا تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ تو خدارہ آئندہ اپنے کسی ادارے پر الزام لگانے سے پہلے، حتیٰ کہ دیگر اپوزیشن پر یا سیاستدانوں پر بھی الزام لگانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ان کے خلاف کے سالڈ ایکشن لیں۔ آپ پاور میں ہیں، آپ کو بیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایکشن لینے چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آئندہ بھی ہم آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز شیئر کر سکیں، جس سے پاکستان کا سافٹ امیج ڈیولپ ہو سکے اور حکومت بھی ہوش کے ناخن لے سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔